نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آج ہم دوبارہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کے ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب قوم جبارین کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو وہ کس طرح ان کی قوم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور وہ کون سا ایسا شخص تھا جس کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ بدبخت ہوا۔ اس کے بارے میں آج کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ مکمل سلسلہ ضرور دیکھیے اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلعم بن باعورہ یہ ایک ایسا شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد اور زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے لشکر میں مومنوں فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس کی طرح اصرار کیا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ پاک نے کوئی گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس ہے بلعم بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ بلعم تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں، میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ کے لشکروں کو شکست دے سکو۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک بھی آدمی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنے گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے،
فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلعام بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود الہی بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور بے ایمان ہو کر مر گیا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ 9 پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر اس کو ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ محبوب نے اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ بلعام بن باورہ تو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں پھر اس کو اس قہر مذلت میں گرا دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و ساخر نہ کرتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ لیڈروں کو چاہیے، عالموں کو چاہیے کہ مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرنے اور جان بوجھ کر اپنے ایمان اور دین کا سودا کرتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلعام بن باورہ کیا تھا، کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اس لیے اور صرف مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوا، وبال پڑا، دنیا و آخرت میں ملعون ہوا، مردود و معطر و مردود ٹھہرا، کتے کی طرح لٹکی ہوئی زبان لیے آخرت کی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچ گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ مال و دولت کے حرص و لالچ سے اپنی جان چھڑائیں، اور عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلہ و منصور و فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ الکریم دوبارہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔